جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، قرآن اسے اندھیرے سے نکالتا ہے اور اجالے کی طرف لاتا ہے۔ شرک کے اندھیرے سے نکالتا ہے، توحید کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ بدعت کے اندھیرے سے نکالتا ہے، قرآن مجید اسے سنت کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ بدگمانی کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اسے یقین کی طرف لاتا ہے۔ جھوٹ کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اسے سچائی کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی کے اندھیرے سے نکالتا ہے۔ چستی، نشاط، تیز تندی اور عمل میں نشاط کے اجالے کی طرف قرآن مجید لاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ میرا اندھیرا کہاں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے گا، جو آدمی اللہ کی آیتوں سے منہ چرا لے گا، جو آدمی اللہ کی آیتوں سے پیٹ پھیر کر چلا جائے گا، اللہ اس کی زندگی مشکل کر دے گا۔ ہماری زندگی مشکل میں ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری زندگی آسان ہے۔ کہیں نہ کہیں زندگی بہت مشکل ہے، زندگی بہت مشکل ہے، کہ ہر آدمی کی زندگی مشکل ہے۔ قرآن سے سبق سیکھنا، قرآن کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہم نے چھوڑ دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور مستحق عبادت ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں اور مغفرتیں نازل ہوں
سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت کریمہ اور مسلم شریف سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ ان دونوں کی وضاحت سے پہلے میرے اپنے خطبے کا عنوان یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، جہاں کہیں بھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ کچھ ایسی چیز ملے جس سے میری زندگی سدھر سکے۔ کوئی ویڈیو آ رہا ہے جس میں بتاتا ہے آپ یہ کام کریں گے تو اچھا بنیں گے، ہم اسے دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھیجتے ہیں۔ کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے، خاص کر یوٹیوب پر آج موٹیویشنل اسپیکرز کا دور ہے کہ بڑے بڑے اسپیکرز کیا کرتے ہیں، ان کے اسپیچ کے ذریعے، ان کے بیان کے ذریعے، ان کے موٹیویشن کے ذریعے ہماری زندگی کیسے بدلے گی وہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں۔ پوری دنیا ایک طرف بڑے بڑے کالجز میں، اسکولز میں، اور جتنا بھی ہائر ایجوکیشن بڑھتا جا رہا ہے، بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر آج موٹیویشنل اسپیکرز کی دھوم ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو سن رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں، اس سے میری زندگی بدلے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو سن رہا ہوں، جو چیز سامنے والا مجھے دے رہا ہے، اس سے میں اپنی زندگی کے خلا کو محسوس کروں، اپنی خامیوں کو میں دیکھوں اور اپنے آپ کو میں بدل سکوں۔ ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کا صحیح ریپلیسمنٹ کیا ہے۔ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ اصول بناتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ سکیچ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے تو اس دن وہ بات بتائی تھی، آپ کا یہ عمل، آپ کی یہ بات، آپ کا یہ ریاکشن اس کے خلاف ہو رہا ہے، یعنی آپ ناکام ہیں۔ تو آئیے میں قرآن مجید سب سے بیسٹ موٹیویشن کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں کیسے سدھاریں۔ میں، آپ، ہم میں سے بڑے، نوجوان، بچے، ماں، بہن، عورتیں، بیوی، شوہر، قرآن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو کیسے سدھار سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا کیسے سکتے ہیں، یہ ہم آج کے خطبے میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم حاضرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ ہوگا کہ قرآن ہی کیوں؟ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہم قرآن ہی کا انتخاب کیوں کریں؟ ہماری اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہم قرآن ہی کیوں پڑھیں؟ آج کے پورے خطبے میں اسی کا جواب دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات، ہم اپنی زندگی کے لیے قرآن کا انتخاب اس لیے کریں کیونکہ قرآن کو بھی اسی نے نازل کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اسی نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو پھر میری زندگی کب کیسے بدلے گی، میری زندگی میں کیا ضرورت ہوگی، میری زندگی میں کہاں اتار آئے گا، کہاں چڑھاؤ آئے گا، میری خوشی کیسے ہوگی، میرا غم کیسا ہوگا، میرا کاروبار کیسا ہوگا، میرے دن کیسے ہوں گے، میری رات کیسے ہوں گے، یہ ساری چیزیں وہ ذات جانتی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر ہم فین خریدتے ہیں، ہم لائٹ خریدتے ہیں، موبائل فون خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں۔ چیزوں کو جب ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا کاغذ آتا ہے، ایک چھوٹی کتاب آتی ہے جسے ہم مینول بک کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا رہتا ہے، آپ چھوٹا سرف کی پیکٹ بھی خرید لیجئے، چھوٹی 10 روپے والی، اس کے پیچھے آپ کو بتایا جائے گا اس سرف کی پیکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد قرآن مجید کے ذریعے بتایا، مینول بک دے کر بتایا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کو ہم نے پیدا تو کر دیا ہے، اب اسے زندگی گزارنی کیسی چاہیے، اس کی زندگی کے کیا معاملات رہیں گے، اس کی زندگی کا اچھا برا کیا ہوگا، یہ پوری چیزیں انسان کو قرآن میں دیکھنی چاہیے۔
مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بس یوں سمجھ لیا کہ یہ نمازوں میں پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہم نے قرآن مجید کو یوں سمجھ لیا یہ صرف بیانات میں بولی جانے والی کتاب ہے. ہم نے قرآن مجید کو یوں سمجھ لیا اسے صرف بچے پڑھنے والی کتاب ہے, عربی کے لیے بچے پڑھ لیں کافی ہے. ہم نے قرآن مجید کو یوں سمجھ لیا کہ اس کو بس تراویح کے لیے سن لیا جائے تو کافی ہے, یا پھر ہم نے قرآن مجید کو یوں سمجھ لیا اسے برکت کے لیے ہم سنیں تو کافی ہے. نہیں میرے بھائیوں, قرآن مجید سننے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. سلف میں سے حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں کہا ہم نے قرآن مجید جیسی ایک کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا تذکرہ ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پڑھنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ تو قرآن میں موجود ہے. میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں تو قرآن مجھ سے مخاطب ہے کہ تیرا ذکر قرآن میں موجود ہے. آپ میں سے کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے, قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ رہا ہے سورہ انبیاء کی 17ویں پارے میں, تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں تیرا ذکر موجود ہے. حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میں نے قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. ہم سنتے ہیں اللہ نے صحابہ کے بارے میں بتایا, اللہ نے انبیاء کے بارے میں بتایا, اللہ نے مومنوں کے بارے میں بتایا. میں نے سوچا کہ اللہ نے جب کہا ہے کہ قرآن میں تیرا ذکر موجود ہے تو میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا شروع کیا, قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے گزرتا رہا. ایک آیت کے پس سے حضرت احنف بن قیس ایک آیت کریمہ سے گزرتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے استغفار کرتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے ہیں, مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں, نہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں. تو حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے اپنے بارے میں سوچا میں اتنا زیادہ نیک تو نہیں ہوں کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگوں, میں اتنا نیک نہیں ہوں. پھر قرآن مجید کو میں پڑھتا رہا, قرآن مجید کی آیتوں کو کھنگالتا رہا. ایک اور آیت کریمہ پر میں ٹھہر گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, کہ میں قرآن مجید کی آیت کریمہ پر پہنچا جس میں اللہ نے کہا اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی, غریبی میں بھی, تنگ دستی میں بھی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں, میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کے بارے میں کہا میں اتنا اچھا نہیں ہوں. پھر ابھی سوچتے رہے, بعض آیتوں پر پہنچے جس میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, جب لوگوں سے کہا جاتا ہے تم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو, لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ, تو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں. حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں اس آیت پر پہنچنے کے بعد میں سوچا میں اتنا برا بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بات کو نہیں سنتے ہیں, میں لا الہ الا اللہ کی بات کو سنتا ہوں. پھر مختلف آیتوں سے گزرتے ہوئے جب حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ پر پہنچے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کا عمل بھی ہوتا ہے, جن کے اعمال بھی ہوتے ہیں اور جن کے گناہ بھی ہوتے ہیں, یعنی گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور قریب ہے کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے. حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اس آیت کریمہ میں سمجھا کہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور میں نیکیاں بھی کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی امید بھی رکھتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ میرے نیکیاں قبول کرنے کی امید بھی رکھتا ہوں. یعنی سلف باقاعدہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن لوگوں میں بیان کیا ہے, قرآن کی کون سی آیت کریمہ ہو سکتی ہے, قرآن کی کون سی آیت ہو سکتی ہے جو میری زندگی بدل سکتی ہے.
حضرین کرام، ہم قرآن مجید ہی کا انتخاب کیوں کریں؟ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات ہے، تین باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک آدمی کیا کرے، آپ کے سامنے سچا آدمی ہو، وہ سچ بات بول دے، آپ کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آدمی سچا تو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، اگر وہ آدمی اپنی سچائی کو کیا کر دے، قسم کھا کر بول دے، سچا آدمی ہے، قسم کھا رہا ہے، تو اس کی بات کیا ہو جاتی ہے؟ اور زیادہ اعلیٰ پیمانے کی ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی قسم بھی کھا رہا ہے، سچا بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تب معاملہ اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے۔ ایک تو آدمی سچ بول رہا ہے، آدمی وعدہ کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، اور یہ تینوں کام کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، تب تو بات اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، زبر زیر بھی کیوں نہ ہو، ایک ایک نقطہ کیوں نہ ہو، ایک ایک حرف کیوں نہ ہو، یہ سارے حروف اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، کسی اور انسان کے نہیں ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ قرآن سے اپنی زندگی کو سدھار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ آپ قرآن کی روشنی میں لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائیں، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر کیا کریں؟ آپ اجالے میں لائیں۔ ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی اپنی زندگی میں ہم کتنے اندھیرے میں ہیں۔ میری اور آپ کی پرسنل زندگی میں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے اندھیرے میں ہیں۔ کہیں کاروبار کے معاملے میں ہم حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم اندھیرے میں تو نہیں ہیں، کہیں رشتوں کو نبھانے میں ہم اندھیرے تو نہیں ہیں، کہیں اللہ کی نافرمانی میں ہم اندھیرے میں تو نہیں ہیں، کہیں نمازوں کی سستی کاہلی میں ہم اندھیرے میں نہیں ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات کو ادا کرنے میں ہم اندھیرے میں تو نہیں ہیں، کہیں شرک و بدعت کے اندھیرے میں ہم نہیں ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، اخلاق کا اندھیرا ہے، کہیں اخلاق کے گرے ہوئے معیار پر ہم نہیں ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، قرآن اسے اندھیرے سے نکالتا ہے اور اجالے کی طرف لاتا ہے۔ شرک کے اندھیرے سے نکالتا ہے، توحید کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ بدعت کے اندھیرے سے نکالتا ہے، قرآن مجید اسے سنت کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ بدگمانی کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اسے یقین کی طرف لاتا ہے۔ جھوٹ کے اندھیرے سے نکالتا ہے، اسے سچائی کے اجالے کی طرف لاتا ہے۔ سستی، کاہلی، غفلت، لاپرواہی کے اندھیرے سے نکالتا ہے، چستی، نشاط، تیز تندھی اور عمل میں نشاط کے اجالے کی طرف قرآن مجید لاتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ میرا اندھیرا کہاں ہے۔ کیوں قرآن مجید کا انتخاب ہم کیوں کریں؟ اس کا ایک اور جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یعنی جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ لوگ کیا کریں، کوئی آدمی بتائے گا تو راستہ اس کو جتنا معلوم ہوگا اتنا بتائے گا۔ آدمی کہے گا مجھے اتنا ہی معلوم ہے، یا پھر کوئی آدمی ہمیں راستہ بتائے، زندگی کا کوئی مشورہ دے، تو وہ کیا بولے گا کہ مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا، میں بتا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ مگر قرآن مجید کیا کرتا ہے، آدمی کے اختتام تک اسے ساتھ دیتا ہے، اور قرآن مجید جو سب سے صحیح راستہ، سیدھا راستہ ہے، ڈائریکٹ وہی راستہ بتاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ گھما پھرا کر لایا، اور ایسا نہیں کہ اندازہ لگا لیا، ویسی بھی بات نہیں۔ قرآن مجید پکا راستہ بتاتا ہے اور سیدھا سچا راستہ بتاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہی کا اپنی ذات کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، اپنی تبدیلی کے لیے ہم قرآن مجید کا انتخاب کیوں کریں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں کی مثال دیتا ہے جو اس پر عمل کر چکے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرے ہیں،
دونوں لوگوں کا راستہ قرآن بتاتا ہے کہ جو قرآن کی بات کو سنتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اور جو قرآن مجید کی بات کو نہیں سنتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ ایسی قوموں کے بارے میں بتاتا ہے جو قرآن مجید کے راستے سے چل پھر کر، قرآن مجید کے راستے پر چل پھر کر ترقی پر گئی۔ اسی لیے ہم ہر بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ایسا راستہ بتا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ قرآن مجید ہمیں یہ ہر دونوں پہلو بتاتا ہے، آپ یہ راستے پر چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، اور یہ راستے پر چلیں گے تو ان لوگوں کی طرح آپ ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے، جبکہ کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں، لوگوں کو غلط راستہ بتاتے ہیں۔ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کئی معاملات میں ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، کاروبار میں ٹھوکر کھا رہے ہیں، زندگی رشتے ناتوں کو نبھانے میں ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا چیزیں اپنانی ہیں، کیا چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، کن چیزوں کا انتخاب زندگی میں ضروری ہے اور کن چیزوں کا ہمیں زندگی میں چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ تربیت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بنانے بگاڑنے میں قرآن مجید ہمارے سامنے ایک آئینہ پیش کرتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہماری، جیسے آپ کے نام کے، میرے نام کے دنیا میں عبداللہ عبد الرحمن کے نام کے بہت سارے لوگ ہیں، تو ایسی کون سی چیز ہے، اگر 10 لوگ میرے نام کے کھڑے ہوں تو ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے مجھے 10 لوگوں سے الگ کرے؟ آپ کے نام کے دنیا میں 10 لوگ ہیں، محمد نام کے، زید نام کے، ابو بکر نام کے، عمر نام کے، عثمان نام کے، علی نام کے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے؟ کہا گیا آپ کا اخلاق اور کردار ہی ایک ایسی چیز ہے آپ کے 10 نام والوں میں آپ کو الگ کرتا ہے، یعنی آپ کی شخصیت ہے، آپ آدمی کیسے ہیں۔ شخصیت کہتے ہیں 3 چیزوں کا مجموعہ۔ آپ، ایک چیز ہے سوچتے کیسا ہیں، دوسری چیز آپ سوچنے کے بعد آدمی کے بارے میں ریاکشن کیسا دیتے ہیں، اور ایک اور چیز آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے ہیں، بیہیویئر کیسے کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید بار بار بتاتا ہے افلا تعقلون، تم سوچتے کیوں نہیں، سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے قرآن مجید، یعنی ایک عقل مند انسان ہے اسے زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اچھے برے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ تقریباً قرآن مجید میں 24 مقامات پر کہا گیا افلا تعقلون، تم عقل رکھتے ہو تو پھر سوچتے کیوں نہیں، اچھی چیزوں کے بارے میں غور کرتے کیوں نہیں۔ تو گویا قرآن مجید کی سے ہمیں تربیت اس لیے بھی حاصل کرنا ہے کہ قرآن مجید ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اور چیز بتایا کہ قرآن مجید ہمیں دوسری چیز جو بیہیویئر، ریاکشن جسے ہم کہتے ہیں، کہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ریاکٹ کیسا کرتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے جس کو 5 لوگ سن رہے ہیں، 10 لوگ سن رہے ہیں، مگر ریاکشن دینے کا معاملہ ایک آدمی کا ہے، ریاکشن دینے کا معاملہ 2 آدمی کا ہے، ریاکشن 3 آدمی دے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ جن کا آپ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، آپ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے، ان کے ساتھ آپ ریاکشن کیسے دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیہیویئر کیسا کرتے ہیں، قرآن مجید اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کبھی بھی نیکی برائی ایک نہیں ہو سکتے، نیکی اور برائی ایک نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتے۔ سامنے والا برا رد عمل دے رہا ہے، آپ کو اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا۔ سامنے والا آپ کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، آپ کو اچھائی کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دونوں کی دشمنی جگری دوستی میں بدلے گی۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں تربیت کا سبق سکھاتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو دوسروں کے ساتھ بیہیو کرنے کے معاملے میں، دوسروں کی باتوں پر ریاکشن کرنے کے بارے میں ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں۔ قرآن مجید ہماری تربیت کرتا ہے۔ ایک اور چیز،
ہم قرآن مجید کا انتخاب کیوں کریں؟ اپنی زندگی کو سدھارنے میں قرآن کا انتخاب کیوں کریں؟ اس لیے کہ قرآن ہماری پوری زندگی پر بحث کرتا ہے، پوری زندگی پر بحث کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید شروع کیجئے الف لام میم سے لے کر قل اعوذ برب الناس من الجنۃ والناس، اس سورہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، پیدائش کے بعد بتایا، بچپن کا مرحلہ بتایا، جوانی کا مرحلہ بتایا، بڑھاپے کا مرحلہ بتایا، اور اسی طرح انسان کی زندگی کی کیٹیگریز کو بھی الگ الگ کیا۔ بھائی ہے تو دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا رہے، حابل بن کر رہے یا قابل بن کر رہے، بتایا کہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بھائیوں کا تذکرہ بتایا۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو قرآن مجید نے بتایا آپ کو اسماعیل بننا ہے، آپ کو یحییٰ بننا ہے، آپ کو عیسیٰ بننا ہے۔ قرآن مجید نے بچوں کی مثالیں دے کر بتایا کہ آپ کو کیسا بیٹا بننا ہے، اور اگر آپ بیوی ہیں تو قرآن مجید نے مثالیں دے کر بتائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی، اور کہا کہ ایسی بیوی نہیں بننا ہے۔ نیک عورتوں کی مثال دی کہ حضرت مریم کی مثال دی، حضرت آسیہ کی مثال دی۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر کیٹیگری کو بتایا کہ آپ کو ایسا نہیں رہنا ہے، آپ کو ایسے رہنا ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو قرآن مجید بتاتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال چوری کے ذریعے مت کھاؤ، دھوکے کے ذریعے مت کھاؤ۔ قرآن مجید بتاتا ہے آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اگر آپ کو عبادتیں کرنی ہیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، آپ عبادت گزار بندے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن دین کو اللہ کے ساتھ خالص کر کے آپ کو عبادت کرنا ہے۔ اگر آپ اچھے دوستوں کی تلاش میں نکلے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا دوست بنے، کوئی میرا ساتھی بنے، قرآن مجید آپ کو تربیت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آپ خود بھی سچے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، آپ خود بھی اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کو دوست بناؤ۔ قرآن مجید دوستوں کی ایک لمبی فہرست دیتا ہے کہ آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو برے لوگوں سے بچنا ہے۔ یعنی زندگی کا کوئی معاملہ، کوئی پہلو قرآن نے نہیں چھوڑا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی تربیت کے لیے قرآن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز لگی ہم اسے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ کوئی اچھی بات نظر آئی، اللہ معاف کرے کسی ہیرو کا ڈائلاگ پسند آیا، ہم اسے بار بار استعمال کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ مجھے یہ ڈائلاگ پسند ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ہم بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پرانے ڈائلاگز ہمیں یاد ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی کے موٹیویشن کے لیے ہم ڈائلاگز کو لکھتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو دیکھا گیا اپنی کار پہ ڈائلاگز لکھتے ہیں، اپنی گاڑیوں پہ ڈائلاگز لکھتے ہیں، بلکہ بیسٹ موٹیویشن کیا ہے؟ قرآن مجید ہے جو ہمیں بدلنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کا انتخاب ہم کیوں کریں؟ سب سے اعلیٰ چیز کہ یہ ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کے دل کو بھی بدلنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی ہیرو آ کے ایکٹنگ کرتا ہے فلم میں، اس کا معاملہ اس فلم کے حد تک ہے، اس کے بعد اس کی اپنی زندگی اس سے بھی بدتر رہی ہوگی۔ کوئی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، جب تک وہ اسٹیج پر ہے تبھی وہ اسپیکر ہے، اس کے بعد اس کی زندگی اس سے بھی بدتر ہوگی۔ لیکن قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ انسان کی باہر کی زندگی سے زیادہ اس کے اندر کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید انسان کے دل کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندروں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، زمانے جاہلیت کے بدترین لوگ تھے یہ لوگوں کو قتل کرنا، مار دھاڑ کرنا، شراب پینا، چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، مسافروں کو لوٹ لینا، ڈاکے ڈالنا، الغرض کوئی ایسی برائی ان کی زندگی میں نہیں تھی جو انہوں نے انجام نہ دی ہو۔ لیکن قرآن مجید آیا تو اس کے بعد ان کی زندگی بدل گئی۔ جو لوگ زمانے جاہلیت میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، قرآن مجید آنے کے بعد اللہ نے کہا اللہ تم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید ملنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کی روشنی میں اپنی زندگی بدلنے کے بعد اللہ نے کہا اللہ تم سے راضی ہے۔
اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے، اللہ تمہارے عمل سے خوش ہو گیا ہے۔ یعنی یہ لوگ قرآن مجید کو انہوں نے اپنی زندگی کا اصل سبق سمجھا۔ ہمارے بہت سارے معاملات میں ہم اس لیے بھی ناکام ہیں کہ ہم فیصلے من مانی سے کرتے ہیں۔ گھر کا فیصلہ ہو، کاروبار کا فیصلہ ہو، دوست و احباب کا فیصلہ ہو، قرضے کا فیصلہ ہو، پیسے کا فیصلہ ہو، شادی بیاہ کا فیصلہ ہو، طلاق کا فیصلہ ہو، ہم اپنی من مرضی سے فیصلہ چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات بننے کے بجائے مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ اللہ نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل کی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کے ساتھ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ نے آپ کو قرآن کی روشنی میں جو بتایا ہے اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں۔ ہم جب قرآن سے فیصلے چاہیں گے، ہم جب قرآن سے تربیت چاہیں گے تو ملے گی۔ ہم نے بچوں نے یوں سمجھ لیا، ہم میں کے کم عمر بچوں نے، کہ قرآن مجید پر عمل یہ بڑوں کا کام ہے۔ ہمارے بڑوں نے یوں سمجھ لیا قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کی ضرورت کس کو ہے؟ جوان بچوں کو ہے، چھوٹے بچوں کو ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ تربیت کے ساتھ ان کو عربی کو بھیجیں گے، پڑھنے بھیجیں گے، لیکن ہم بڑے بزرگ ہونے کے باوجود ہم خود گھر میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھیں گے اور اس سے ہم تربیت لینا نہیں چاہیں گے۔ معاف کرنا، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے، آپ کو ترجمے کے بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے، آپ قرآن کا ویڈیو سنیں، آپ کو قرآن مجید کی تربیت پر بہت سارے ایسے بیانات ملیں گے جن کی روشنی میں میں اور آپ اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم بدل سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ نہ سوچیں کہ میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، یہ نہ سوچیں کہ قرآن پڑھنا کسی مخصوص طبقے کے لیے، حافظ صاحب کے لیے، عالم صاحب کے لیے، مولوی صاحب کے لیے ہے، نہیں۔ اور یہ بھی مت سوچیں قرآن مجید صرف رمضان میں پڑھا جائے گا، رمضان میں سنا جائے گا، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ بھی نہ سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا، رات کا، موسم کا، گرمی کا، سردی کا، جنت کا، جہنم کا، ساری زندگی کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں پیش کر دیا۔ جب تک ہم قرآن مجید کو اپنا نصب العین نہیں بنائیں گے، جب تک ہم قرآن مجید کو اپنا مائل سٹون نہیں بنائیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ عبادتوں کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ، غیروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور تو اور لوگوں کے ساتھ رہیں تو کیسے رہیں، تنہائی میں رہیں تو کیسے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دلوں میں ہم جو چھپاتے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ ہم اگر اتنا سمجھ لیں کہ قرآن مجید نماز پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن مجید فلاں کی کتاب ہے، ہم خود دور ہو جائیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے۔ دور ہونا نہیں ہے۔ قرآن مجید سب کے لیے نازل کی گئی ہے، غیروں کے لیے بھی نازل کی گئی ہے، اپنوں کے لیے بھی نازل کی گئی ہے۔ اگر قرآن مجید کو ہم مسلمان نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید پر ہم مسلمان عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچیں گے یہ میرے پڑھنے کی کتاب ہے، یہ میرے سمجھنے کی کتاب ہے اور اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، کوئی غیر مسلم باہر سے آ کر قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ کتنی دور کی بات ہو گئی ہے۔ ہم نے خود قرآن کو اپنا وقت نہیں دیا، ہم نے خود قرآن مجید کو یوں نہیں سمجھا کہ یہ ہمارے عمل کی کتاب ہے۔ چھوٹی معمولی چیز، بازار سے کوئی چیز خریدنے جانا ہو، ہم کتنے اہتمام سے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے چپل بھی خریدنے جانا ہو، ہم کتنی اہمیت ہم لگاتے ہیں۔ کپڑے خریدنا ہو تو ہم کتنے اس سے جاتے ہیں، لیکن زندگی کو بدلنے کے لیے ہم قرآن کو مقام کیوں نہیں دیتے؟ اپنی شخصیت کی تعمیر میں ہم قرآن کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو ہمارا حال ہے، چاہے گھر کا حال ہو، پرسنل حال کیوں نہ ہو، قوم کا حال کیوں نہ ہو، معاشرے کا حال کیوں نہ ہو، دیگر قوموں کے ہم پر غلبے کا حال کیوں نہ ہو، پوری دنیا میں ہمارا حال کیوں نہ ہو، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ترقی دے گا اس قرآن کے ذریعے ہی دے گا. اگر اللہ کسی کو پیچھے چھوڑ دے گا, کسی کو نزول کی طرف لا دے گا, کسی کو اللہ برباد کرے گا, قرآن کی وجہ سے ہی برباد کرے گا. اب دو آپشن ہیں مجھے, میرے اور آپ کے لیے. مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے آیا قرآن پر عمل کر کے مجھے اپنی زندگی سدھارنا ہے, یا پھر قرآن کو چھوڑ کر مجھے اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو, اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بربادی پہ مت ڈالو. اردو میں کہا جاتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو کلہاڑی مت مارو. یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن مجید کو جانتے پوچھتے اس سے نظر انداز کریں گے, قرآن کے سبق کو معلوم رکھتے ہوئے ہم اسے نظر انداز کریں گے, ہم قرآن کی رہنمائی سامنے آنے کے باوجود بھی اس سے اعراض کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو آدمی اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے گا, جو آدمی اللہ کی آیتوں سے منہ چرا لے گا, جو آدمی اللہ کی آیتوں سے پیٹ پھیر کر چلا جائے گا, اللہ اس کی زندگی مشکل کر دے گا, اللہ اس کی زندگی مشکل کر دے گا. ہماری زندگی مشکل میں ہے, ہم نے قرآن سے سبق حاصل نہیں کیا. ہماری زندگی مشکل میں ہے, کوئی نہیں بتا سکتا کہ میری زندگی آسان ہے. کہیں نہ کہیں زندگی بہت مشکل ہے, زندگی بہت مشکل ہے, کہ ہر آدمی کی زندگی مشکل ہے. قرآن سے سبق سیکھنا, قرآن کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہم نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے سبق حاصل کرنے والا بنائے. اللہ قرآن کی روشنی میں میری اور آپ کی تربیت کو آسان بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونافعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.